اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج حوت، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 1 سے 10 اکتوبر کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 19 فروری سے 20 مارچ کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج حوت کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور اگر ان کا نام دال چے سے شروع ہوتا ہے تو وہ برج حوت کے تحت آئیں گے۔ برج حوت والوں کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران یلو سفائر سٹون کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ سفید اور ہلکے براؤن کپڑوں کا اور اشیاء کا استعمال اس عشرے میں ضرور کیجیے گا۔ سٹون کی خریداری کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس عشرے کا آغاز آپ کے لیے کچھ ذہنی دباؤ، ذہنی پریشانیاں اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ آپ کے اندر کچھ سستی کا عنصر بھی شامل رہے گا۔ زندگی کے اکثر اور بیشتر معاملات کو آپ ڈیلے کرنے کی کوشش کریں گے، بجائے اس کے کہ ان کو حل طلب شکل کی طرف لے کر جائیں۔ آپ کی کوشش ہوگی کہ یہ کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے یا چوتھ کر لیں گے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کی اولاد کے اوپر ہونے والے اخراجات کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ ایک اخراجات کی بڑی مد آپ کے اولاد کی ضروریات، اولاد کی چیزوں کو پورا کرنے کے حوالے سے ہوتی نظر آتی ہے۔ وہ لوگ جو بیرون ملک سفر کا ارادہ رکھتے ہیں یا اس حوالے سے کوششیں کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے شروع کے ایام میں کوشش کریں، کیونکہ درمیانی اور آخری یعنی کہ 5 سے 10 اکتوبر کا وقت ان معاملات کے حوالے سے اتنا کوئی خوش آئین نتائج کو لے کر نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ بیرون ملک جانے کے حوالے سے یا اس کی فارمیلٹیز کو پورا کرنے کے حوالے سے آپ کو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی طرف سے اور رشتہ داروں کی طرف سے کچھ مدد بھی ملتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے وراثتی معاملات الجھے ہوئے تھے، کوئی حل طلب شکل نظر نہیں آ رہی تھی، اس عشرے کے دوران آپ کو چاہیے کہ بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ان معاملات کے حوالے سے بات چیت کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حل طلب شکل نکلتی نظر آتی ہے اور معاملات مثبت شکل لیتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران آپ کو اپنی صحت کے معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی قسم کی لاپرواہی آپ کی بیماری میں طوالت اختیار کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ کو شریک حیات کی صحت کے حوالے سے بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس عشرے کا وقت آپ کے شریک حیات پر ہونے والے اخراجات کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو روزگار کی تلاش میں ہیں یا وہ لوگ جو کسی بہتر نوکری کی تلاش میں ہیں، ان کو چاہیے کہ جس وقت نوکری کے لیے اپلائی کریں یا نوکری کے لیے کوشش کریں تو اس طریقے سے اپلائی کریں یا اس طریقے سے کوشش کریں کہ آپ کے ساتھ والے کو بھی اس چیز کی خبر نہ ہو۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران کاروباری معاملات کی طرف توجہ دینے کی کوشش کریں، کیونکہ اس عشرے کے دوران اگر یہ محنت کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں تو کاروبار سے کچھ فائدہ حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کا وقت آپ کے اعلیٰ افسران سے وابستہ کاموں کے بآسانی حل ہونے کو ظاہر نہیں کر رہا۔ اس عشرے کا وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ طالب علموں کی توجہ بھی تعلیم کی طرف پہلے کی نسبت بڑھتی نظر آ رہی ہے، اور وہ لوگ جو تعلیم کے سلسلے میں بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے میں ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ بتا رہا ہوں آپ کو، یا اللہ یا فتح ہو۔ ایک تسبیح آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق زردے کا صدقہ کریں۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 8 اکتوبر کی ہے۔ برج حوت والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔